بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وقعی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے سامنے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کا ذکر ختم ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد، سمود، عمالقہ، یاجوج ماجوج جیسی وحشت ناک قومیں گزری، لیکن فرعون، نمرود، شداد جیسے بھی گزر گئے، پر اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا۔ لیکن ان سب کے حالات پڑھ کر اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا کہ جس کو سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔ بعض شخص یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلیں کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ رسول محترم جناب حضرت محمد ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا اور مکار شخص کے ہیں۔ یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ اصل میں یہود سے ہوگا۔ وہ ایک جوان، دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ میں لالگی، سینہ چوڑا، اندر کی طرف دھنسا ہوا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑے گا۔ پہلے سال زمین 1/3 پیداوار روک دے گی اور آسمان 1/3 بارش، دوسرے 2/3 پیداوار اور بارش رک جائے گی، تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار، جس سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی تمام کتابوں میں متفقہ علیہ ایک حدیث موجود ہے کہ جو کہ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل سے ڈرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کریں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کی طرف سے بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو غلہ اگلنے کا حکم دے گا تو زمین غلہ اگلے گی۔ اس کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی، ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد
शहद की मक्खियों के सरदारों की तरह उसके पीछे लग जाएंगे। फिर वो एक भरपूर और मुकम्मल जवान को बुलाएगा और तलवार से मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर उसे बुलाएगा और वो रोशन चेहरे के साथ हंसता हुआ आ जाएगा। बस दज्जाल इसी हालत में होगा कि इसी दौरान ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क की मशरकी जानिब सफेद मीनार पर जर्द कपड़ों में मलबूस 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो पानी टपकेगा, जब उठाएंगे तो उससे मोती की तरह चांदी की बूंदें गिरेंगी। उनकी सांस की बाप जिस काफिर को भी पहुंचेगी वो मर जाएगा और उनकी सांस की बाप उनकी हद्दे निकाह तक महसूस की जाएगी। वो दज्जाल को ढूंढेंगे यहाँ तक कि उसे बाबे लद के पास पा लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। बहवाला मुस्नद अहमद दज्जाल के ज़हूर के फौरन बाद 70,000 यहूदी अस्फहान में उसकी ताबेदारी में आ जाएंगे और उसे बहुत से मुसलमान भी गुमराह होंगे सिवाय चंद मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के। इसी तरह कहा गया है कि मर्दों की बनिस्बत औरतें उसकी ज्यादा ताबेदार होंगी क्योंकि वो बहुत जल्द किसी बात से मुतासिर हो जाती हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि दज्जाल की तरफ निकलने वालों में अक्सरियत औरतों की होगी। यहाँ तक कि एक आदमी अपनी माँ, बहन, बेटी और फुप्पी को रस्सी में बांध देगा कि कहीं वो दज्जाल के पास न चली जाए। दज्जाल ना मर्द होगा लेकिन बहुत सी औरतें उससे हम बिस्तर होंगी कि उससे बच्चे को पैदा करें, लेकिन ऐसा ना हो पाएगा। उन औरतों में ज्यादा तादाद उनकी होगी जो बालों का जूड़ा बनाकर सर के ऊपर बांधती हैं, लेकिन फिर भी दज्जाल बे औलाद रहेगा। वो हर मुल्क में दाखिल होगा और लोगों को अपने फितना समानी से आगाह और गुमराह करेगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि फरिश्ते उसकी निगहबानी पर ममूर होंगे। वो अपने मानने वालों को जन्नत के मजे दिलवाएगा जबकि ना मानने वालों को आग में जलाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और जहन्नम असल में जन्नत होगी। अब अंदाजा करें दोस्तों कि हम आज किस तरह शैतान के पीछे लगकर झूठ, कीना, शराब नोशी, ज़नाकारी में मुलव्विस हैं। तो सोचें कि दज्जाल के ज़हूर के बाद हमारे ईमान का क्या हाल होगा। चनाचे हदीस पाक के मुताबिक अगर हम चाहते हैं कि दज्जाल के फितने से महफूज रहें तो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात याद कर लें और रोजाना पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ना सिर्फ दज्जाल बल्कि दुनिया के हर फितने से हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।